کیا آپ پیدائش کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ پیدائش کی تمام کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ پیدائش کی کتاب مصنف بہت سارے لوگوں کے نزدیک پیدائش کی کتاب کے مصنف کے شناخت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ روایتاً موسیٰ کو ہمیشہ سے اس کتاب کا مصنف خیال کیا جاتا ہے۔ موسیٰ کے پیدائش کا مصنف ہونے سے انکار کرنے کی ہمارے پاس کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے۔ سن تحریر پیدائش کی کتاب یہ بیان نہیں کرتی کہ یہ کب لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کا تحریری دورانیہ غالباً 1440 سے 1400 قبل مسیح تک ہے۔ یہ موسیٰ کے اسرائیل کو مصر سے نکالنے اور اس کی موت تک کا درمیانی عرصہ ہے۔ تحریر کا مقصد پیدائش کی کتاب کو بعض اوقات پوری بائبل کا خطہ تخم ریزی کہا جاتا ہے۔ بائبل کے بیشتر بڑے نظریات پیدائش کی کتاب میں بیج کی صورت میں متعارف کروائے گئے ہیں۔ انسان کے زوال کے ساتھ ہی خدا کی طرف سے نجات یا فدیے کا وعدہ بھی درج ہے۔ پیدائش 3 باب 15 آیت۔ تخلیق، گناہ کی سزا، راست بازی، کفارہ، بدکاری، غضب، فضل، خود مختاری، ذمہ داری اور دیگر بہت سے نظریات کا ذکر اسی ابتداؤں کی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ زندگی سے متعلق بڑے ترین سوالات کے جوابات اسی کتاب میں دیے گئے ہیں۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے۔ پیدائش 1 باب 1 آیت۔ میں اس زمین پر کیوں ہوں؟ ہم زمین پر خدا کے ساتھ رفاقت قائم کرنے کے لیے ہیں۔ پیدائش 15 باب 6 آیت۔ میرا ابدی مستقبل کیا ہے؟ ہماری موت کے بعد بھی ایک منزل ہے۔ پیدائش 25 باب 8 آیت۔ پیدائش کی کتاب سائنسدانوں، تاریخ دانوں، علماء دین، گھریلو خواتین، کسانوں، مسافروں اور خدا ترس مرد و خواتین کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے خدا کے منصوبے کی کہانی یعنی بائبل کے لیے ایک بہترین آغاز ہے۔ کلیدی آیات پیدائش 1 باب 1 آیت۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ پیدائش 3 باب 15 آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش 12 باب 2 سے 3 آیات۔ اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ پیدائش 50 باب 20 آیت۔ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے، چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مختصر خلاصہ پیدائش کی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ابتدائی تاریخ اور بزرگان کی تاریخ۔ ابتدائی تاریخ میں تخلیق پیدائش 1 سے 2 ابواب، انسان کا زوال یعنی گناہ میں گرنا پیدائش 3 سے 5 ابواب، طوفان نوح پیدائش 6 سے 9 ابواب، اور اقوام کے منتشر کیے جانے پیدائش 10 سے 11 ابواب کا ذکر ہے۔ بزرگان کی تاریخ میں 4 عظیم شخصیات کی زندگی بیان کی گئی ہیں: ابراہیم پیدائش 12 باب 25 ابواب، اسحاق پیدائش 21 باب 1 آیت 35 باب 29 آیت، یعقوب پیدائش 25 باب 21 آیت 50 باب 14 آیت، اور یوسف پیدائش 30 باب 22 آیت 50 باب 26 آیت۔ خدا نے ایک ایسی کائنات بنائی تھی جو کامل اور گناہ سے پاک تھی۔ خدا نے بنی نوع انسان کو اپنے ساتھ ذاتی رفاقت قائم کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور اس طرح وہ دنیا میں برائی اور موت لانے کا باعث بنے۔ دنیا میں برائی مسلسل بڑھتی گئی، یہاں تک کہ خدا کو صرف ایک خاندان ملا جس میں کچھ اچھائی تھی۔ برائی کو مٹانے کے لیے خدا نے طوفان بھیجا، لیکن نوح اور اس کے خاندان کو کشتی میں موجود جانوروں سمیت بچا لیا۔ طوفان کے بعد بنی نوع انسان پھر سے بڑھے اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔
خدا نے ابراہیم کا انتخاب کیا جس کے وسیلہ سے وہ ایک چنیدہ قوم اور بالآخر ایک موعودہ مسیحا پیدا کرنے والا تھا۔ چنیدہ نسل ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب تک پہنچی۔ خدا نے یعقوب کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھا اور اس کے 12 بیٹے اسرائیل کے 12 قبیلوں کے آباء و اجداد بنے۔ اپنی حاکمیت میں خدا نے یعقوب کے بیٹے یوسف کو اس کے بھائیوں کی حقارت آمیز حرکتوں کے ذریعہ مصر میں پہنچایا۔ اس فعل کے ذریعہ سے یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ برائی کرنا چاہی، مگر خدا کی طرف سے یہ عمل بھلائی کے لیے کیا گیا تھا، جو بالآخر یوسف کے وسیلہ سے جو مصر میں حاکم کے عہدے پر فائز تھا، یعقوب اور اس کے خاندان کو تباہ کن قحط سے بچانے کا باعث بنا۔ پیشن گوئیاں نئے عہد نامہ کے بہت سے موضوعات کی جڑیں پیدائش کی کتاب میں پیوست ہیں۔ یسوع مسیح ہی عورت کی نسل سے ہے جو ابلیس کی قوت کو ختم کر دے گا۔ پیدائش 3 باب 15 آیت۔ اگرچہ جن لوگوں نے یسوع کو مصلوب کیا تھا وہ برائی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن یوسف کی طرح اپنے بیٹے کی قربانی کے ذریعے سے بنی نوع انسان کی بھلائی کا خدا کا منصوبہ اچھائی پر مبنی تھا۔ بائبل میں نوح اور اس کا خاندان ایمانداروں کے بقیہ کی پہلی تصویر ہیں۔ شدید مشکلات اور کٹھن حالات کے باوجود خدا اپنے لیے ایمانداروں کا بقیہ ہمیشہ بچائے رکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بقیہ بابل کے اسیری کے بعد یروشلم میں واپس آیا۔ خدا نے یسایہ اور یرمیہ کی کتب میں بیان کردہ تمام ظلم و ستم کے دوران قوم کے بقیہ کو محفوظ رکھا۔ 7000 کاہنوں کا بقیہ ایزبل کے غضب سے بچا رہا۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یہودیوں کا بقیہ ایک دن اپنے سچے مسیحا کو قبول کرے گا۔ رومیو 11 باب ابراہیم کے ذریعہ سے پیش کردہ ایمان خدا کے تحفے اور یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں کے لیے نجات کی بنیاد ہوگا۔ افسیوں 2 باب 8 سے 9 آیات، عبرانیوں 11 باب۔ عملی اطلاق خدا کا ابدی وجود اور اس کی طرف سے دنیا کی تخلیق پیدائش کی کتاب کا بنیادی اور اہم ترین موضوع ہے۔ مصنف کی طرف سے خدا کے وجود کے دفاع کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ وہ بڑے سادہ الفاظ میں کہتا ہے کہ خدا ہمیشہ سے ہر چیز پر قادر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان لوگوں کے دعووں کے باوجود جو ان سچائیوں کو مسترد کرتے ہیں، ہم پیدائش کی کتاب کی سچائیوں پر بالکل ایسے ہی ایمان ہے۔ ثقافت، قومیت یا زبان سے قطع نظر تمام لوگ اس خالق کے حضور جو جواب دہ ہیں، لیکن گناہ کے باعث جو انسان کے گناہ میں گرنے کے وقت سے دنیا میں داخل ہو گیا ہے، ہم اس سے جدا ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی قوم اسرائیل کے ذریعہ سے خدا کا بنی نوع انسان کے لیے نجات کا منصوبہ ظاہر ہوا اور سب کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔ ہم اس منصوبے پر بہت خوش ہیں۔ خدا نے کائنات، زمین اور ہر جاندار کو پیدا کیا ہے۔ اپنی زندگی میں خدشات سے نمٹنے کے لیے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھیں اور اس کی اطاعت کریں تو وہ ابراہیم اور سارہ کی بے اولاد ہونے جیسی نا امید صورتحال کو لے کر ہمارے لیے بھی حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ یوسف کی طرح ہماری زندگیوں میں بھی خوفناک اور بری چیزیں رونما ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان اس پر اور اس کے خود مختار منصوبے پر ہے تو خدا ہمیشہ ہمارے لیے عظیم بھلائی پیدا کرے گا۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ رومیو 8 باب 28 آیت۔ آمین اور آمین۔